سر 180 مدارس سے بڑھ کے 32,000 سے زائد ہو گئے. میرا سوال کیا ہے سر, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس دور غلامی کو آپ دیکھیں نا, ہمیں تو قدر نہیں ہے. نہیں سر, نہیں, سوال میرا بڑا اسپیسیفک ہے سر. دیکھیں وہ چیز تو آپ کہیں نا جی, تو وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس جمہوریت کو آپ چاٹ رہے ہیں, ہمارا ملک چاٹ رہا ہے, اس جمہوریت کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. سوری ٹو سے شورائیت ہے نا سر. یہ کون سی شورائیت ہے؟ جہاں چوڑے کی, جہاں ایک قاتل کی, جہاں ایک بدکار کی, اور ایک پرنسپل کی, ایک پروفیسر کی, اور ایک مفتی کی ووٹ ایک جیسی ہے. ایک ایسا بندہ ہے جس کو 10,000 قاتل, 10,000 ناجائز فروش, یعنی 10,000 ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے. I agree to this extent. ایک 9,999 بندہ برابر نہیں ہونی چاہیے, اس کو ووٹ دے رہا ہے. وہ کہ جو معاشرے کی کریم ہے, جس میں ہزاروں علماء ہیں, ہزاروں پروفیسر ہیں, ہزاروں ڈاکٹر ہیں, جیتتا کون ہے؟ وہ جس کو آپ کے 10,000 جو ہے نا کرپٹ کرمنل قاتلوں اور ڈاکوؤں نے جس کو ووٹ دی ہے. وہ ویٹیج ایکول نہیں ہونی چاہیے. I agree with this. جب نظام جمہوریت ہے ہی خلاف اسلام, تو اس میں آپ اسلام ڈھونڈیں گے. ہمارے معذرت کے ساتھ اس کا وہی جواب ہے کہ جو پیشاب والے گندے نالے نا, ان سے مچھلیوں کو نہیں تلاش کرتا, اس کو رواں رکھتے ہیں, لیکن اس میں سے مچھلیوں کو نہیں پکڑ کے. اچھا میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں. نہیں, آپ نے کہا ہے نا اسلامی جمہوریہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جمہوریت کیا ہے. پھر ہے یا نہیں ہے؟ بات وہی ہے کہ آپ نے اسلام کا ٹچ لگایا, آپ اسلام کا صرف ٹچ ہی لگاتے ہیں. اس جمہوریت کے اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سوری ٹو سے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. میں کیوں, یہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں. ہمارا ایک قانون ہے کہ ذکر البعض ہے, بعض کا ذکر کر دینے سے میں کہتا ہوں آپ بہت خوبصورت ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے بھائی کہیں جی کہ میں مجھے بدصورت کہہ دیا. یہ جو سننے والے ان کے علم ہے کہ جب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ جتنی کہہ سکتا تھا یہ کہا ہی ہے, وہ اتنی ہے کہ اس جمہوریت کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں. جو آپ نے ابھی تک کہی ہے وہ ساری انسینسرڈ انفلٹرڈ ہی چلائیں گے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کاٹا جا سکے. جی بسم اللہ, آپ آگے بڑھیے. موزی صاحب, میرا سوال بڑا سادہ سا ہے. دیکھیے, پیش امام کیا وہی ہو سکتا ہے جس کو ہم نے رکھا ہوا ہو, جس کو ایک حجرہ دیا ہو, ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہو, اور اب تو 25,000 روپے بھی دیتے ہیں ہم, پھر موزن, پھر جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولوی صاحب. یہ کہا گیا ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے, بیٹی کا نکاح باپ کرائے, تو پھر یہ سب ہم نے کہاں سے تشکیل دے دی؟ جی دیکھیں آپ, ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب ہم دین کے اگزامپلز دیتے ہیں تو ہم دور صحابہ کو یا خلفائے راشدین کو سامنے رکھتے ہیں, لیکن اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے پر اس کو غسل دے. بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی کوشچن کریں آپ. میری ادنا سی درخواست یہ ناظر کہ 180 مدارس سے 35,000 مدرسے ہو گئے. جی لیکن ملک میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ مرے ہوئے باپ کا غسل کیسے دینا ہے, بہت بیٹی کا نکاح کیسے پڑھانا ہے. اچھا, دوسری طرف ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹچ بھی نہ کرو, زبردستی بھی نہ کرو, دین میں لا اکراہ فی الدین. تو میں ریحان طارق کے گھر جا کر اس کو جناب رسی سے باندھ کے کھینچ کے لا کے کہوں کہ آپ کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ, آپ تو یا ریحان کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علماء کے پاس بھیجے؟ ہمارے پاس جو ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, کیا ایسا کوئی ہے کہ ایک عالم دین اور کہ مجھے غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ؟ کیا ہمارے سے علماء کرام پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے وہاں تک پہنچائی کیوں نہیں؟ سر پہنچائیے, ہم تو تو پہنچ کیوں نہیں رہی سر؟ یہ سننے دیکھیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین. علماء کا کام ہے اپنا بیان پہنچانا, میرا کام ہے کہ میں ہر باپ کو کہوں کہ جس دن تو مرے گا تجھے غسل بھی دیا جائے گا, تو نے قبر میں بھی جانا ہے, تیرا نماز جنازہ بھی ہونا ہے. آج تیاری کر کے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اس قابل بنا. اگر وہ باپ کہتے نہیں میں اپنے بیٹے کو کرنل جنرل بناؤں گا, میں انجینئر بناؤں گا, میں اس کو فلاں بناؤں گا, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صاحب آپ یہ بات کر سکتے ہیں, اس کے باوجود جو کام بیٹے کا تھا پھر وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے پھر وہ مسجد و مدرسے والا ہی کر رہا ہے نا. آپ یہ بات بڑے تیقن سے اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدمت پاؤنڈوں میں, یوروز میں, ڈالرز میں, درہموں میں ہوتی ہے. وہ جو غسل کر دینے والا ہے یا مؤذن رسول ہے یا مسجد کا پیش امام ہے, وہ آج بھی مریم بی بی کے دیے ہوئے 25,000 کا انتظار کر رہا ہے. کوئی نہیں کر رہا,
یہ ایسے ہی آپ لوگوں نے کیا، ابھی تو ملا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ابھی دیے نہیں ہے وہ جو پہلے سینکڑوں سالوں ہزاروں سالوں سے علماء دین اچھے چلیں پاکستان بننے کے بعد آ جائیں، یہ جو مدارس اور مساجد کا نظام چل رہا ہے وہ نواز شریف صاحب دے رہے تھے پہلے، بیچ میں سے وہ چلے گئے تو ماشاءاللہ لوگ چندے اور خیرات پہ چل رہا ہے نا سر. اور بھائی جان اگر مریم نواز یہ دینے لگی ہے نا تو اپنے والد صاحب کے ایسڈز میں سے نہیں دینے لگی، وہ میرا اور آپ کا ہی دیا ہوا وہ ٹیکس ہے جو کوئی ہم ماچس خریدتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں، تو اگر واپس میری مسجد کو اس نے 25,000 چندہ دے دیا تو کیا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام لیکن نہیں وہ 25,000 میں وہ گزر اوقات کرے گا کیسے سر؟ سوال تو میرا یہ ہے بھائی، مسئلہ وہ یہ 25,000 جب مل جائے گا نا تو ہوگا کیا کہ میرے محراب و منبر پہ بیٹھا ہوا جو اوپینین میکر ہے وہ جب واز کرے گا نا جمعے کے روز تو اس میں تعریف ضرور کرے گا مریم بی بی کی یا ان کے والد گرامی کی یا حکومت کی یا پھر ریاست بیٹھ کے اس کو تخیلاتی کوئی بھی آپ پلاؤ پکا دیں، میں تو دیکھتا ہوں نا سر. وہ نہیں سر، یہ اور اس طرح کرو نماز نہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. چلیں یار پاکستان میں ہزاروں مساجد ہیں، آپ ایک کوشش کر لیں، بلکہ یہ جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا آپ 2 مہینے کا ٹائم رکھ لیں، اپنی ٹیم کو لگا لیں کہ وہ کہیں سے علماء کے سوائے ان جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سرکاری مفادات اٹھانے والے جو میڈیا پہ آ کر جنہوں نے کئی عہدے لینے ہوتے ہیں، ہر حکومت کے عہدم چھلے ہوتے ہیں، ان مولویوں کے علاوہ مجھے یہ بتا دیجیے یا کوئی ویڈیو لے کے آئیے گا کہ فلاں بندہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے چونکہ 25,000 مل رہے ہیں لہٰذا جناب مریم نواز شریف صاحب زندہ باد و فلانا. بھائی بات یہ ہے کہ علماء حق بولتے ہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، جو نہیں بول سکتے وہ خاموش رہتے ہیں، بس اتنی سی بات سر. بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہم نے کچھ ہی دیر پہلے کی، اس کے اوپر آبجیکشن شاید آف دا کیمرہ تو آپ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے سر اس پہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہوتی ہے، ابھی آپ نے اشاروں کنایوں میں کہا کہ چلائیں گے تو کیا آپ چلا پائیں گے؟ جی بات کریں تو یہاں پہ تو اشاروں کنایوں میں تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن پبلکلی جا کے جب آپ نعرہ لگائیں گے، بارڈر پہ کھڑے ہو کے جب وہ بھیجیں گے تو بارڈر پہ بھی چلے جائیں گے، جب وہ کہیں گے تو پریس کانفرنس بھی کر دیں گے. جی بات کریں. از اٹ جسٹیفائڈ دین سر؟ ماشاءاللہ میری فوج یعنی ویسے 27ویں آئینی ترمیم پہ یا 26ویں آئینی ترمیم یا آپ نے کہا کہ وہ ووٹ چوری کرتے ہیں. جی آپ ریحان صاحب، لیکن ببانگ دول جب میری فوج آپریشن بنیان مرصوص کرے گی، حنیف قریشی پوری قوم کے ساتھ باہر نکل کے ان کو سلوٹ مارے گا. جب میری فوج سرکریک کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کرے گی، 27 فروری کو ان کے جناب ایئر پلین جو ہے نا ان کے جہازوں کو شٹ ڈاؤن نیچے گرائے گی، ان کو مارے گی. جب میری فوج دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرے گی، جب میری فوج سرحدوں کی حفاظت کرے گی، میں اپنی فوج کے ہاتھ چوموں گا، میں اس کے نعرے لگاؤں گا. یہ میرا ملی فریضہ ہے اور یہ میرا ایمان کا بھی تقاضا ہے، میرے اخلاق کا بھی تقاضا ہے، میری غیرت ملی کا بھی تقاضا ہے. تاثر یہ ہے لیکن کہ سنیے، میرا جملہ نہیں پورا ہوا. آپ جذباتی ہو رہے ہیں نا؟ نہیں میں جذباتی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے وطن کی بات ہے تو میں تو بہت جذباتی ہوں، الحمدللہ میں بڑا کٹر پاکستانی ہوں. اس لیے میری فوج اگر ملک کے لیے جہاد کرے گی، دہشت گردوں کے خلاف لڑے گی، میں اس فوج کو سلوٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا میں انڈیا کے نعرے لگاؤں؟ کیا میں ISI کے بجائے را کے جناب گیت گاؤں؟ لیکن سنیے میری بات پوری نہیں ہوئی، میری بات پوری نہیں. اگر میری فوج اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا تو غلط ہے. میری فوج کے ہر جرنیل نے، ہر بندے نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں. اگر میں جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی بسم اللہ. اس کے لیے کتنی بار آپ نکلے سڑکوں پہ؟ کس کے لیے؟ جب ووٹ چوری ہو تو کب نکلتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. This is what my point is. یہی تو کہہ رہا ہوں میں. عجیب بات ہے. یہ علماء کا سبجیکٹ ایک طرف یہی ریحان طارق رولا ڈال رہا ہے، جا کہہ رہے ہیں مولویوں کا سیاست میں کیا کام. میں کب کہہ رہا ہوں سر؟ میں نے کب کہا؟ یہ میرا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں میں نے کہا. اب آ گیا نا ریحان طارق نہیں سر، ریحان طارق بول کر میں مراد وہی لے رہا ہوں جن کی نمائندگی ریحان طارق کر رہا ہے، یعنی آپ ہی کے صافی، آپ ہی کا جناب طبقہ، آپ ہی کے لبرلز، آپ ہی کے سیکولرز، وہ یہی کوسچن اٹھاتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے. کون میرا لبرل، کون میرا سیکولر؟ سر میں تو آپ کا وہ کہتے ہیں میں تمہارا ان لٹیروں کا وفادار نہیں.